نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل ناروے کے عزیز ساتھیوں، رفقا، اراکین و وابستگان، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت خاص اور نالین پاک کے تصدق سے ہم آج تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل اوزلو کے سینٹر میں جمع ہوئے. اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا ایک دائمی اصول اور قانون ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو یا معاشرے کو یا کمیونٹی یا سوسائٹی کو محروم ہدایت نہیں رہنے دیتا. گزشتہ نیشنز میں اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمام اقوام عالم کو اپنی ہدایت اور رحمت سے سرفراز فرمایا. اور یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک تک جاری و ساری رہا. سیدنا آدم سے سیدنا نوح، سیدنا نوح سے سیدنا ہود، سیدنا ہود سے سیدنا صالح، پھر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی شکل میں. اور یہ سلسلہ جاری رہا تو سیدنا زکریا علیہ السلام سے سیدنا یحییٰ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اس ہدایت کے سلسلے کو اپنے نقطۂ کمال تک پہنچانا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یوں اپنے قدرت کے نظام کے تحت اور اس اصول کے تحت کسی بھی قوم یا خطے کو محروم ہدایت اور رحمت نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ حکم ہوا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ رب العزت کا آخری نبی اور پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی یا پیغمبر مبعوث نہیں ہوگا. یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء اور رسل اعظام کی بعثت کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد کیا اللہ رب العزت امت مسلمہ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو ہدایت سے محروم فرما سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت کو اپنی رحمت سے محروم فرما سکتا ہے؟
کیا اللہ رب العزت اپنے علوم و حکم سے امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کو محروم رکھ سکتا ہے؟ تو جواباً حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، مگر امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام اور انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کو اپنی رحمت عطا کرنے کی خاطر اللہ رب العزت نے یوں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کیا، مگر تجدید اور احیاء دین کا دروازہ کھول دیا۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی، اللہ رب العزت کی کوئی نئی الوہی کتاب نہیں آنے والی، مگر یہ سلسلہ ہدایت تا قیامت جاری رہنا ہے۔ یوں اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے تجدید کا راستہ فراہم کیا اور تجدید اور احیاء دین کا دروازہ کھول دیا۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث پاک نقل ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها، کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے ابتدا میں کسی ایسی شخصیت کو مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے دین کی تجدید اور احیاء کا کام لیتا ہے۔ اور یوں پچھلے 1400 سال میں اللہ رب العزت نے مجددین کا سلسلہ جاری فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، اس صدی میں یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے حضور سیدی شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن کو عطا کی ہے۔ اور یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ شاید گزشتہ صدیوں میں یہ ذمہ داری ایک انفرادی ذمہ داری تھی، نظام حیات، حکومت اور اقتدار اور معاشرے کا، کمیونٹی کا، سوسائٹی کا نظام پچھلے ادوار میں کچھ ایسا تھا کہ انفرادی ذمہ داری غالب تھی، مگر آج کل کا دور کچھ ایسا ہے کہ انفرادی ذمہ داری بھی موجود ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کا اور جماعت کا دور، اس کا غلبہ آ چکا ہے۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، جہاں پچھلے ادوار میں، پچھلی کمیونٹیز میں یہ تجدید کی ذمہ داری اللہ رب العزت ایک شخص یا ایک فرد کو عطا فرماتا تھا، اس صدی میں شاید یہ ذمہ داری حضور سیدی شیخ الاسلام کو عطا ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ ذمہ داری تحریک منہاج القرآن کو بحیثیت ایک جماعت بھی عطا ہوئی ہے۔ معنی یہ کہ جو شخص بھی اس تحریک کی صدق و خلوص سے خدمت کرتا ہے، شرکت کرتا ہے، اپنی ان پٹ دیتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے کہیں نہ کہیں خدمت کرتا ہے، منسلک ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی ذمہ داری ادا کرتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے اس دین کی تجدید اور احیاء کی ذمہ داری میں شریک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے 43 ایئرز میں جو اللہ رب العزت نے حضور سیدی شیخ الاسلام سے اور اس تحریک سے کام لینا تھا، وہ تو کام لے رہا ہے، مگر حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ابھی 57 سال 57 ایئرز باقی ہیں، اور یہ ذمہ داری
تحریک منہاج القرآن کے اگلے نوجوانوں اور یوتھ کے کندھوں پہ ہے. انہوں نے اگلے 57 اور 60 سال اس ذمہ داری کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اللہ رب العزت اس میں انہیں ہمت بھی عطا فرمائے گا، مزید طاقت بھی عطا فرمائے گا، حوصلہ بھی عطا فرمائے گا، صلاحیت بھی عطا فرمائے گا. تجدید کی ذمہ داری اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، کامیابی بھی عطا فرماتا ہے، مگر ایک خاص ذمہ داری ہر تحریکی فرد کے لیے قابل غور ہے. وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس تحریک کی تو حفاظت فرمائے گا، منزل مقصود تک پہنچائے گا، مگر ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر لحظہ اس تحریک سے جڑے رہیں، منسلک رہیں، وابستہ رہیں. کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی پلیٹ فارم میں، کسی نہ کسی فورم میں اپنے آپ کو اس تحریک کے ساتھ جوڑے رکھیں، وابستہ رکھیں، اس نسبت کو قائم و دائم رکھیں اور استقامت کے ساتھ جڑے رہیں. اور یہی رفاقت کا تصور ہے. اور رفاقت عزیزان محترم دراصل صحبت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ایک تصور ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں اس تصور کو بیان کیا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی ہم نشینی اور ان کی مجلس میں بیٹھنا، اس سے انسان کے دل میں نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ رب العزت کے نیکوکار اور متقین لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت انسانوں کے قلوب و اذہان میں نیکی کو القاء فرماتا ہے، تقوی کی طرف رجحان اور میلان پیدا فرماتا ہے. اور جو خصلتیں جس کی صحبت میں انسان بیٹھے اس کی ذات میں موجود ہوں، وہ خصلتیں اللہ رب العزت صحبت میں بیٹھنے سے وہ رنگ عطا فرما دیتا ہے. یوں اگر اللہ رب العزت کے برگزیدہ شخص میں علم کا رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت اس علم کا رنگ بھی عطا فرما دیتا ہے. اگر اس شخصیت میں قرآن مجید اور احادیث پاک کے علوم و حکم اور جواہر موجود ہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت ان علوم و حکم اور جواہر کا رنگ بھی عطا فرما دیتا ہے. اگر اس شخصیت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت موجود ہے تو اس شخص کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت اس محبت کا رنگ بھی اسے چڑھا دیتا ہے. عزیزان محترم، صحبت میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت جس کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے اس کا رنگ بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کی روشنی میں انسان کو منور فرما دیتا ہے اور اس کی خوشبو سے کچھ خوشبو بھی عطا فرما دیتا ہے. مگر اسی طرح اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہیں، جو اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت کی قربت حاصل نہیں ہے، تو اسی طرح
جیسے نیکی کا رنگ چڑھتا ہے اسی طرح بدی کا رنگ بھی چڑھ جاتا ہے۔ یہاں نوجوانوں کو بطور خاص ایک تلقین ہے، ایک عرض ہے کہ صحبت دو طریقوں کی ہے، ایک صحبت ارادی ہے اور ایک صحبت غیر ارادی ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ ائمہ، صوفیاء اور مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کی خاطر سینکڑوں میل سفر کرتے، مختلف قصبوں میں جا کے اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں کو تلاش کرتے، صحراؤں میں سفر کرتے، وادیوں میں سفر کرتے، جنگلوں میں سفر کرتے، یہاں تک کہ انہیں اللہ رب العزت کی کوئی خاص شخصیت مل جاتی، ان کی صحبت میں پھر وہ کچھ پل گزارتے، کچھ لمحات گزارتے، ان کے ہاں حضر کرتے، قیام کرتے، 4 ماہ 6 ماہ ان کے پاس قیام کرتے۔ عزیزان محترم، یہ صحبت ارادی صحبت ہے۔ انسان ارادتاً کسی کی صحبت اختیار کرنے کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، انٹینشن کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دور میں ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تحریک منہاج القرآن کی صحبت اختیار کرتے ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام کے خطابات سنتے ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، تحریک کے جملہ اداروں میں، مراکز میں، کمیونٹی سینٹرز میں حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم قصداً آتے ہیں، ارادہ کر کے آتے ہیں، انٹینشن کر کے آتے ہیں، لہٰذا یہ صحبت ارادی ہے۔ مگر اس دور کا یہ المیہ ہے کہ اس دور میں ایک صحبت کچھ ایسی وضع ہو چکی ہے جسے ہم غیر ارادی صحبت کہتے ہیں۔ غیر ارادی صحبت کچھ ایسی ہوتی ہے، اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ ہم کھاتے وقت اپنی نشست میں، نجی نشست میں، انفارمل گیدرنگز میں جب بیٹھتے ہیں تو جو ارد گرد لوگ آپ کے بیٹھتے ہیں، جن کی مجلس میں آپ کچھ وقت گزارتے ہیں، انفارمل اور کیجول گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھ کے آپ گپ شپ لگاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جن کے ساتھ، جن کے ہمراہ آپ کچھ ٹائم گزارتے ہیں، تو ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہم کس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا گفتگو سن رہے ہیں، کیا سماع کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کا مقصد کیا ہے، ان کی گفتگو کی منزل کیا ہے، ان کی بات چیت سے مراد کیا ہے، کیا ان کی گفتگو میں بیک بائٹنگ ہے، کذب و فریب ہے، لوگوں کی کمی بیشیاں بیان کرتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ ہم اپنی نجی اور کیجول گیدرنگز میں اس امر کا خیال نہیں کرتے کہ ہم کس کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جیسے میں نے ایک نقطہ عرض کیا کہ جن جن کی صحبت میں بیٹھیں ان لوگوں کی صحبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب ہم کذب و فریب کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ رنگ بھی چڑھ جاتا ہے۔ کئی بار ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جن کی زبان سے نیگیٹیوٹی اور پیسمزم کے علاوہ کچھ اور ادا نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ وہ رنگ بھی چڑھ جاتا ہے، جھوٹ کا رنگ بھی چڑھ جاتا ہے، بیک بائٹنگ کا رنگ بھی چڑھ جاتا ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے بطور خاص جو میں مثال اور اگزامپل پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ غیر ارادی صحبت اس دور میں اسے کہتے ہیں اسمارٹ فون۔
चाहे आपके पास आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, सैमसंग हो, सोशल मीडिया एक ऐसी टूल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं, मगर इसके नुकसानात भी बहुत हैं। जब हम सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसे हम इरादी सोहबत कहते हैं। हम चाहते हुए उन लोगों को फॉलो करते हैं, हम चाहते हुए उनका कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम चाहते हुए उनकी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, हम चाहते हुए उनका कलाम सुन रहे होते हैं, हम चाहते हुए उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात ले रहे होते हैं। मगर पिछले, मैं समझता हूँ 3 से 4 सालों में सोशल मीडिया में कुछ ऐसी तब्दीली आ चुकी है कि अब हम इरादी सोहबत का ख्याल और गुमान भी नहीं कर सकते। अब आपकी सोशल मीडिया फीड्स में या सर्च इंजन्स में ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, ऐसे ऐसे लोग भी सामने आ जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने और देखने का मौका फराम होता है जो इंसान इरादतन नहीं मगर गैर इरादी तौर पे उसे कंज्यूम कर रहा होता है। यानी आप अपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो तरह तरह की वीडियोस आ जाती हैं, तरह तरह का कंटेंट आपके सामने आ जाता है, तो इंसान ना चाहते हुए भी वो कंटेंट कंज्यूम करता है, ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को सुनता है, ना चाहते हुए भी उन चीज़ों की सोहबत इख्तियार करता है, और इससे इंसान की तबीयत में, अखलाक में, रूहानियत में नुकसान पहुंचता है। गैर इरादी तौर पे जो चीज़ें हम सुनते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसका भी रंग चढ़ता है, इसकी भी खुशबू और बदबू मिलती है। सोशल मीडिया से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इस्तिफ़ादा भी कर सकते हैं, इसे यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं, मगर यहाँ बेनिफिट भी है, इसका कॉस्ट भी है। तो जहाँ आप बेनिफिट से फ़ायदा उठा रहे हैं, कॉस्ट का भी ख्याल करें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि ए ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करो और अहले सिद्क़ की मायियत और संगत इख्तियार करो। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले सिद्क़ अपनी तबीयतों में, अपनी शख्सियतों में, अपने मुकाम और मनसब में हक़्क़ुल यकीन और ऐनुल यकीन के मुकाम पे फाइज़ होते हैं। ये वैसे लोग होते हैं जो सुबह शाम अपने रब के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं, रातों को जाग के अपने रब को याद करते हैं, दिनों को वो खिदमत इंसानियत और इस दीन की खिदमत के ज़रिए अपने रब को मनाते हैं, और वो हर लम्हा अपने रब के हुस्न व जमाल का दीदार कर रहे होते हैं, अपने रब के जलवे को पा रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसीलिए फरमाता है कि तक़वा इख्तियार करो, बुरे लोगों की सोहबत से निजात इख्तियार करो, इज्तिनाब करो, अपने कुलूब व अज़हान को पाकीज़ा, ताहिर और मुताहर करो, अपने आप को बुरी और बद सोहबतों से दूर करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाता है कि अहले सिद्क़ की
صحبت اختیار کرو، ان کی سنگت اختیار کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، تاکہ جو نور انہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے ملتا ہے، جو نور انہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے ملتا ہے، جو روشنی انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم و حکم سے عطا ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کی صحبت اور سنگت اور معیت اختیار کرنے سے وہ نور اور روشنی تمہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ یوں اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ کرو، جوڑ لو، اس رشتے کو استوار کرو، استقامت کے ساتھ ان کے سنگ پہ، ان کے در پہ کھڑے ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ جو ذکر کا رنگ انہیں عطا ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی یاد کا رنگ انہیں عطا ہوتا ہے، وہ رنگ بھی اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام بخاری اسے نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی اور بری صحبت کے مابین فرق سمجھایا اور فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے اور برے صحبت کی مثال عطار اور لوہار کی دکان کی ہے۔ اچھی صحبت کچھ ایسی ہے کہ آپ عطار کی دکان میں چلے جاتے ہیں تو اگر وہ آپ کے جاننے والا ہو تو شاید وہ تحفتاً آپ کو عطر عطا کر دیتا ہے، شاید آپ اس کی دکان میں کوئی عطر خرید لیتے ہیں، یا کم از کم اور کچھ نہیں تو عطر کی خوشبو آپ کو لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح بری صحبت کی مثال کچھ ایسی ہے کہ آپ لوہار کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے کپڑے جل جاتے ہیں، کالک لگ جاتی ہے، یا اور کچھ نہیں تو بدبو سے آپ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم صحبت کی بات کرتے ہیں تو صحبت کے 3 مراتب ہیں۔ انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو نگاہ مرد حق، اس کی نگاہ سے انسان کی زندگی اور کایا بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے مرد حق کی نگاہ آپ کے دل پر پڑتی ہے تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ مثال اس عطار کے تحفے کی ہے کہ وہ تحفتاً کچھ عطا کر دیتا ہے، اور اگر تمہیں کچھ عطا نہیں ہوتا تو کم از کم اچھے لوگوں کی صحبت میں آپ کچھ حاصل کر لیتے ہیں، آپ خریدار بن جاتے ہیں۔ اگر آپ میں صلاۃ اور صوم کی پابندی میں کمی بیشی ہے تو یہ حاصل کر لیتے ہیں، یہ فیض آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اگر اور کچھ نہیں، کچھ تحفہ عطا نہیں ہوتا، ان کی صحبت سے کچھ خرید نہیں سکتے تو اور کچھ نہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو کچھ خوشبو ہی مل جاتی ہے، ان کی صحبت میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو مل جاتی ہے، ان کی صحبت پہ بیٹھنے سے ادب مصطفیٰ کی خوشبو مل جاتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے تعظیم اور تکریم مصطفیٰ کی صحبت مل جاتی ہے، خوشبو مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح بری صحبتوں سے حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، کچھ عرصے کے بعد
ہماری زندگی بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے اخلاق، طور طریقے، طرز زندگی، اسلوب حیات، بات چیت کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور جب کشتی ڈوب جاتی ہے تب جا کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں کی صحبت سے بہت کچھ حاصل کر سکیں، مگر پھر بھی تقاضا اس امر کا ہے کہ ہم خاموشی سے ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، بیٹھ کے ان کے مبارک چہروں کو تکتے رہا کریں، ان کے کلام کو سنا کریں، ان کے ارشاد کو سنا کریں، ان کے ساتھ ان کی معیت میں بیٹھنے سے ہمیں ایک روحانی زندگی عطا ہو جاتی ہے، ایک آکسیجن ملتا ہے۔ مثال کچھ ایسی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو سٹریس ہو، انگزائٹی ہو، کچھ اور تکلیف ہو، آپ کو میڈیسن بھی دیتا ہے، تھیراپی بھی سجیسٹ کرتا ہے، مگر یہی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کھلی فضا میں چلے جائیں، کھلی فضا میں آب و ہوا کو انٹیک کریں، اس آکسیجن سے آپ کی طبیعت میں راحت و فرحت اور آپ کو چین ملے گا۔ آپ کسی باغ میں چلے جائیں، کسی گارڈن میں چلے جائیں، گلشن میں چلے جائیں، تو محض پھولوں کو دیکھنے سے، محض فلاورز کو پانے سے انسان کی طبیعت میں راحت و سکون پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت سے اور کچھ نہیں حاصل کر سکتے تو محض ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو ایک روحانی آکسیجن مل جاتی ہے، ایک روحانی آب و ہوا مل جاتی ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان روحانی طور پہ ایک فرحت محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، چین محسوس کرتا ہے، اور جو اس کے دلوں میں، جو اس کے ذہن میں برائی کی طرف رغبت ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کٹ جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ وہ کون سے برگزیدہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ رنگ چڑھتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ خوشبو ملتی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو، ان سے رشتہ قائم کر لو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، جو راتوں کو جاگ کے اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جو دنوں کو اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، جو پوری زندگی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دین کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، راتوں کو جاگ کے اس کو مناتے ہیں، اور دن کے وقت خدمت انسانیت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں اور آخرت میں کچھ اور نہیں چاہتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں بھی جنت نہیں چاہتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ آخرت میں محض اللہ رب العزت کا دیدار چاہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو حور و غلمان سے کوئی غرض نہیں ہے، اخروی مقام اور منصب سے کوئی غرض نہیں ہے، آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی
انہیں کوئی اور غرض نہیں ہے سوائے اپنے رب کے دیدار کے. یہ اللہ رب العزت کے دیدار کے منتظر رہتے ہیں، اور چونکہ یہ اللہ رب العزت کے دیدار کے منتظر رہتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت بھی ان کے دیدار کا منتظر رہتا ہے. چونکہ یہ اللہ رب العزت کا حسن و جمال دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا جلوہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت بھی انہیں تکتا رہتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت دن میں 70 بار ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھتا ہے، ان کے دلوں میں اپنی چاہت دیکھتا ہے، ان کے دلوں میں اپنی تمنا دیکھتا ہے، ان کے دلوں میں اپنی خواہش کو دیکھتا ہے. اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت کا حسن و جمال ان کی آنکھوں سے غائب نہیں ہوتا. ایک لمحے اور ایک لحظے کے لیے بھی یہ اللہ رب العزت کے دیدار سے منحرف نہیں ہوتے. یہ صبح و شام اپنے رب کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے رب کا دیدار کرتے رہتے ہیں. چونکہ یہ رب ذوالجلال کے حسن و جمال کو دیکھتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو صبح و شام دیکھتے رہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام ان کی گفتگو سنیں. ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام ان کی معیت اور سنگت میں بیٹھا کریں. یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، یہی تحریک منہاج القرآن کا میسج ہے. اگر ہم نے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور فلاح حاصل کرنی ہے تو ہم ان لوگوں کی مجلس میں، ان لوگوں کی سنگت میں، ان لوگوں کی معیت میں بیٹھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ان کو یاد کرنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے کلام کو سننے سے، ان سے استفادہ کرنے سے ہمیں بھی اس ذکر، اس یاد اور اس اللہ رب العزت کی محبت کا رنگ عطا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت آپ کی کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور مزید توفیقات سے نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.